اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام صاحب نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے پروگرام جن لوگوں نے ان پر تبصرہ کیا تھا ان کا ہم شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کا اگلا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بنیادی کام کیا تھا، پیش نظر لکھا تھا جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ثانی صاحب، ان کا تعلق وفاق یونیورسٹی برائے فنون و سائنس ٹیکنالوجی عبدالحق کیمپس بابا اردو کراچی شعبہ قرآن و سنت کے صدر ہیں اور معروف سیزن نگار ہیں، اور روزانہ جنگ میں ان کے سیزن پر بڑے ریسرچ والے، بڑی تحقیق والے، بڑے ماشاءاللہ آرٹیکل شائع ہوتے ہیں۔ بہت سی کتابوں پر ان کی مقالات سیز پر، کئی مقالات سیز پر ان کو انعامات مل چکے ہیں۔ وزارتی مذہبی موسسے کے گزشتہ 25-30 سال سے یہ وابستہ چلے آ رہے ہیں۔ مقابلہ کتب سیز و کتب ناد اور مقالات سیز میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اور تقریباً کافی انعامات ہیں، وہ بہت سی کتابوں میں بھی ان کو انعام مل چکے ہیں۔ اور جامعہ بنوزی ٹون کی جو برانچ ہے مفتی نعیم کے مدرسہ جو ہے ادھر اورنگی ٹون میں، وہاں کا جو تخصص فی الحدیث ہے ان کے بھی نگران ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی تحقیق۔ ان کے والد صاحب کراچی یونیورسٹی کے صوبہ لائبریری سائنس میں لائبریری کے انچارج تھے، میرے خیال میں جب میں وہاں 1976 پڑھتا تھا وہاں پر تھے۔ تو ان کے والد صاحب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب میرے استاد تھے، نائب شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں آپ جامعہ اسلامیہ میں باپر میں تھے، اور ان کے یہ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب ان کے تائے تھے، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے والد صاحب بھی صاحب علم اور آدمی ہوتی اور صوفی آدمی تھے، اور ان کے تائیدار بھائی عبدالشہید نعمانی صاحب کراچی یونیورسٹی شعبہ عربی کے وہاں پر پروفیسر تھے، وہاں سے شاید پروفیسر کے سلسلے میں ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیش نفس لکھا ہے، پیش نفس کافی صفحات پر مشتمل ہے، میں چند چیزیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بہت مہربانی کی، توجہ کی، انہوں نے یہ فاضل علوم اسلامیہ ایم اے ہیں، LLB ہیں، PhD ہیں، سیلز چیئر صدر شعبہ قرآن و سنت کلیہ معارف اسلامیہ وفاقی یونیورسٹی بتا چکے ہیں۔ یہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنا پیش نفس لکھا ہے۔ یہ پیش نفس صفحہ نمبر 32 سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سید الابرار احمد مختار مدنی تاجدار فخر موجودہ سلطان دین و ملت شاہ شاہان یہ تابان صبح رشاد صبح کائنات امام نبی سید المسیح خاص المبین فخر دوارم سرکار دعا خواجہ کون مکان ہادی عالم پیغمبر اخراج محب رب العالمین رحمت للعالمین کعبہ صاحب کعبہ کو سین صبر کنین تاجدار حرم شاہ عرب امی لکو علی نصر شہن شاہ زمن دانہ صبر ختم الرسل مولا کل مرسل خاتم صاحب لوح قلم سید عرب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سر چشمہ ہدایت بھی ہے اور مرکز عشق و محبت بھی۔ جہاں سے انہوں نے اپنا یہ پیشہ شروع کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے بھی لکھا ہے اس کے مسلمانوں کا دینی تہذیبی سیاسی معاشی نظام اور ضابطہ حیات آپ ہی کے رسول اسلام پر قائم ہے، اور عمل کی دنیا بھی آپ ہی کے احکام پر استوار ہے۔ بلال خیال بھی آپ ہی کی تعلیم اور آپ ہی کا پیغام اور نظام عمل بھی آپ ہی کی سنت و شریعت ہے۔ یہ پہلا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے اگلے پیراگراف میں یہ لکھتے ہیں نگاہ مستی و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ اس کے بعد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر ایک اسوہ نبوی کی تعمیر کے حوالے سے علامہ سید سلمان نبوی کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طرف انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی طیبہ اور آپ کو اسوہ حسنہ ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کی تقلید کرو، اور غریب ہو تو شعیب ابی طالب کی قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اور اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر سے دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سرا پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست دکھائی ہو تو مارکہ خود سے عبرت حاصل کرو، اگر استاد ہو
معلم ہو تو صفا کی دستگاہ کے معلم اقدس کو دیکھو، آگے شاگرد ہو تو رول امین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اور وائز اور ناصح ہو تو مسجد نبوی میں مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی میں بھی کسی عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے تو مقد کے بے یاد مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ غرض تو کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، زندگی کے لیے نو اور سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سماعت، ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمدم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کہ ہر طالب علم نے نور معنی کے خط بتلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر طیبہ اور آپ کو اسوہ حسنہ ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، ایوب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ سب کی سیرتیں موجود ہیں۔ گویا تمام انبیاء کرام کی سیرت صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و مارک ہے، دنیا کا سب سے بڑا بازار یا مارکیٹ ہے جہاں ہر جنس کی خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ یہ سید سلیمان ندوی نے خطبات مدراس میں لاہور سے شائع ہوئی تھی، 1984 میں اس کے صفحہ 86 کا اقتباس دیا ہے۔ اس کے بعد وہ آگے پھر چلتے ہیں، وہ تفصیل سے لکھتے ہیں آگے، چونکہ وہ وقت کا تھوڑا تو میں اس کو مختصر کر دوں آگے جا کر وہ اگلے پیر میں پھر یہ کہتے ہیں کہ شعر پڑھتے ہیں سید صفی رحمانی کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کو یہ رتبہ کبھی، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنے اس نازل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو انہوں نے پیراگراف جو پڑھا ہے اسی کو حوالے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم نے وہ منور اور روشن پہلو کو آپ کی روشنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کیا۔ ہم سب کسی کو میں مل سکتی ہے، تو اس میں انہوں نے پوری احاطہ کیا بڑے طریقے سے۔ وہ لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں علامہ اقبال کا کیا خوب کہتے ہیں، ہمیں فلاں کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانہ اللہ کا ذکر کر کے دیکھے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفانہ اللہ کا ذکر کر کے دیکھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آگے چلتے ہیں، پھر کہا کیا دل سے بیاں ہو تیرے اخلاق کی تصویر عالم ہوا مدہ تیرے لطف و کرم کا۔ پھر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر میں خیر ایچ ہارٹ مشہور امریکی ماہر فلکیات کا حوالہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی پڑھنے والا ہے۔ انہوں نے ماشاء اللہ بہت ریسرچ آرٹیکل لکھ دیے، بہت کافی صفحات پر مشتمل ہے یہ پیش لفظ، جو یہ صفحہ 41 تک جاتا ہے۔ آخر میں جا کر آخری پیرا میں پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے جو لکھا ہے کہ محترم عبداللہ حقانی کی یہ کتاب بلاشبہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہمجیت موضوعات پر مشتمل ہے جنہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ فاضل معلوم کی یہ کاوش ہر لحاظ سے قابل ستائش اور لائق مطالعہ ہے۔ قوی امید ہے کہ اہل علم اور ہر شعبہ اس زندگی سے وابستہ افراد اس سے پورے طور پر مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مؤلف کی کتاب جناب عبداللہ حقانی کی اس اہم علمی کاوش کو شب قبول بخشے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر حازم محمد ثانی، وفاقی اردو یونیورسٹی، عبدالحق کیمپس، کراچی۔ یہ ان کا پیش لفظ ہے، میں نے پڑھ کے دے دیا ہے۔ یہ سبق 32 دیکھے سوا کی تاریخ تک کتاب موجود ہے، اس کی ایک جھلک میں یہاں پر بھی آپ کو مطالعے کے لیے یاد دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے راضی دے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو خیریت رکھے، صحت رکھے، مزید علمی تعلیمی علمی تحقیقی کام کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔